ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں اس پیراگراف میں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، تصور کرو، فرض کرو کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی آمدنی اور اس کے اخراجات دونوں برابر ہیں، اور اس کا آمدنی کو حاصل کرنے میں اس کو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں، یعنی ان اخراجات کو، اس آمدنی کو حاصل کرنے میں اس کو چنداں بالکل اس قدر محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راجداروں کا حال تھا۔ لاکھ راجدار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ٹیکس ادا نہ کرنے والے ہوں، تو لاکھ راجدار کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ ٹیکس ادا نہ کرنے والے۔ تو کہا جا رہا ہے جی جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راجداروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے، اور ایسا شخص بالکل اپنی صلاحیتوں کو بھی بیکار چھوڑ دے کہ جتنی اس کی آمدنی ہے وہ اس کو بغیر محنت و مشقت کے مل رہی ہے اور اس کے اخراجات بھی اتنے ہی ہیں، تو اس کے پاس جتنی جو دل کی صلاحیتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو، صلاحیتوں کو وہ بیکار ڈال دے، ان سے کام بھی نہ لے۔ تو مصنف کہتے ہیں جی اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مائل ہونا، راغب ہونا، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ قمار بازی کا بیٹا لفظی معنی ہے جوا کھیلنا، قمار بازی جوا کھیلنا، اور اسی طرح تماش بینی کا لفظی معنی ہے کھیل تماشے کا شوقین ہونا۔ یہ پیراگراف بیٹا جو چل رہا ہے یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے، اکثر امتحانی پیپر میں دیکھا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ وحشی بھائیوں سے یہاں شاید مراد جانور ہیں، تو مصنف طنزاً ایسے لوگوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے گئے۔ تو کیا کہتے ہیں جی مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ پہاڑ کا لفظی معنی بھی بیٹا بد سلیقہ ہی ہے، جس کو شعور نہ ہو، سلیقہ نہ ہو، اور اس طرح وزادار کا لفظی معنی ہے مہذب۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے۔ قوائے دلی، دل کی قوتیں، قوت عقلی، عقل کی قوتیں، عقل کی صلاحیتیں، تو دونوں سے مراد ہیں انسانی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف کا لفظ معنی برعکس، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور غیر ملکیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ وحشت پنا بیٹے کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی ہوگا غیر مہذب پن۔ وحشت پنے کی لفظی معنی غیر مہذب پن ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ بہت جلد وہ بھی وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ سر سید احمد خان اپنے ہم وطنوں کو نصیحت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، یعنی اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ تو اس کی وجہ بھی کیا بیان کی ہے؟ ہم کاہل ہو چکے ہیں۔
یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے، کہ ہم نے اپنی دل کی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دیا ہوا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے۔ آگے مصنف کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کو قوہ قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، کہ اگر یہ بھی ہماری ہی سوچ ہے کہ اگر ہمیں موقع ہی نہیں مل رہا تو اس موقع کو بھی حاصل کرنا، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچ و بچار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں موقع کیوں نہیں مل رہا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے اگر ہم کو قوہ قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر ہو، کہ وہ موقع کیوں کر ہو کیوں کر حاصل ہو، کہ وہ موقع کیسے حاصل کیا جائے۔ اگر ہم کو قوہ قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر و کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، کیسے حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے، فکر سوچ کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، کیوں کر رفع ہو، رفع ہونا کا مطلب ہے دور ہونا، کہ وہ قصور کیسے دور کیا جا سکے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ غرض کیا ہے جی؟ مقصد کہتے ہیں جی ساری بات کا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر، سوچ، خیال اور مستعدی رہے۔ مستعدی کا لفظ معنی ہے چست رہنا، ہوشیار ہونا۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہ بیٹے جو آخری 2 لائنیں میں نے ابھی ریڈنگ کی ہیں یہ شارٹ کویسچنس کے جواب بھی ہیں، آپ کی ایکسرسائز میں موجود ہیں، ان کو دوبارہ سنیے۔ کہتے ہیں جی کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ مصنف نے ایک نسخہ بتا دیا ہے قوم کو عروج دلانے کا، قوم کو ترقی دلانے کا، قوم کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا، اور وہ مقام کیا ہے وہ بتا دیا ہے کہ اپنی صلاحیتوں سے کام لیں، اپنی صلاحیتوں کو بیکار نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، ان پر عمل کرنا اور ان کو ترقی دینا، یہی انسان کی کامیابی ہے، اور اسی کے ذریعے محنت ہی کے ذریعے قومیں جو ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں۔ تو سر سید نے اس سبق کے اندر بھی اپنی قوم کو، مسلمانوں کو محنت کی ترغیب دی ہے۔ تو پورے کے پورے سبق کے اندر سر سید نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس کو میں ابتدا میں بھی ذکر کر چکا ہوں، مزید دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ تو دوبارہ سنیے جی کہ سر سید نے اس سبق کے اندر، اس مضمون کے اندر 2 طرح کی کاہلی کا فرق واضح کیا ہے۔ ایک وہ کاہلی جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، ایک ایسی کاہلی جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی جس میں انسان کے دلی قوا بیکار پڑ جاتے ہیں، جس میں انسان کے دلی قوا یعنی کہ دل کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بیکار پڑ جاتی ہیں اور انسان ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا۔ تو سر سید نے اس دوسری قسم کی جو کاہلی ہے اس کو انتہائی بری کاہلی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو قوت عقلی اور انسانی صلاحیت ہی سے مصنف کہتے ہیں کہ وہ شے ہے، وہ جوہر ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کے قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کہ قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل، ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔
امید ہے بیٹے آپ کو سبق سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. السلام.